صفی پور اولیاء ادبا اور علماء کی بستی ہے اور اسی سرزمین سے حضرت عزیز شاہ صفی پوری رحمہ اللہ کا تعلق ہے۔ سلسلہ نظامیہ کا وہ مرکز جو حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمہ اللہ اور ان کے بعد آگے چل کے مخدوم شاہ مینا اور شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو یہ سلسلہ آگے بڑھا، اس کے بعد جو مرجعیت حاصل ہوئی سلسلے کو وہ صفی پور ہے، اور یہی وہ صفی پور ہے جس سے اتر پردیش، شمال ہندوستان میں بالخصوص اور بالعموم پورے ہندوستان بلکہ پورے بر صغیر میں چشتی نظامی فیضان عام ہوا اور علم اور روحانیت کا سلسلہ ایک ساتھ آگے بڑھا۔ یہی وہ صفی پور ہے جہاں سے حضرت میر عبدالواحد بلگرامی بھی منسلک ہیں، اور میر عبدالواحد بلگرامی کے واسطے سے پھر ماہرہ شریف، بریلی اور بدایوں تک یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور یہی وہ صفی پور ہے جس کا علمی اور روحانی فیضان سنڈیلا میں ملا حمداللہ کے صاحبزادگان علامہ اکبر سنڈیلوی اور دیگر حضرات تک پہنچا۔ گوپا مئو میں قاضی القضات مدراس قاضی ارتضیٰ علی صفوی گوپا موی تک پہنچا، اور ان کے آباء و اجداد تک یہ سلسلہ پہنچا، اور ان کے واسطے سے پھر یہ مدراس کے علاقے میں یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ 19ویں صدی میں اس صفی پور میں ایک مرکزی شخصیت تھی جس کی شان میں آپ نے یہ کلام سنا، شاہ خادم یہ کیا کیا تو نے، حضرت شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو سلسلہ صفویہ کا مجدد کہا جاتا ہے۔ بڑی مرکزی، بڑی روحانی اور بڑی دلاویز شخصیت ہے۔ حضرت عزیز صفی پوری یہ انہی کے خلیفہ ہیں، انہی کے مرید و خلیفہ ہیں، حضرت خادم صفی کے مرید و خلیفہ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی شاعری میں غزلوں کے بیچ بھی اور مستقل منقبتیں ہیں، اس کے علاوہ غزلوں کے بیچ بیچ میں بھی اپنے مرشید کی شان میں جو اشعار یہ کہتے چلے گئے ہیں۔ یہی خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے ایک جانشین صفی پور میں حضرت عین اللہ شاہ خلیل صفی پوری ہوئے، جن سے اشرفی میاں وغیرہ کو سلسلہ پہنچا، اور سلون شریف میں یہ سلسلہ آگے گیا۔ یہی خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے ایک ممتاز خلیفہ حضرت قل اللہ شاہ بارہ بنکوی ہیں جو بارہ بنکی سے ہیں، اور پھر بانی خانقاہ عارفیہ کا تعلق حضرت قل اللہ شاہ بارہ بنکوی سے ہے۔ اس طرح بانی خانقاہ عارفیہ کے پیر و مرشید اور عزیز صفی پوری یہ دونوں ہم خرقہ ہیں، دونوں پیر بھائی ہیں اور ہم خرقہ ہیں، اور اس طرح سے سارا سلسلہ جڑتا ہے صفی پور پہ۔ حضرت عزیز صفی پوری کی خوبی یہ ہے کہ فارسی، عربی، اردو تینوں زبان میں انہوں نے لکھا، نثر اور شاعری دونوں اسلوب کو اپنایا، پھر شاعری کے مختلف اصناف، قصیدہ، غزل، رباعیات، قطعات، ہر طرح کے اصناف میں تبازمائی کی، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ صنائع کا استعمال، صنائع و بدائع جو ادبی چیزیں ہوتی ہیں اس کا استعمال انہوں نے اپنی شاعری میں بھرپور کیا، بلکہ صنعتوں کی مثالیں جو لے کر آئے، صنعتوں کی تعریف کرنے کے بعد ان کی مثالیں خود گڑھی اور خود اس کو شعر میں جو اس کی مثالیں اپنی پیدا کی لے کے آئے، اور ان کی شاعری پڑھنے کے بعد، ان کی شاعری دیکھنے کے بعد جس کا بھی تعلق ہوتا ہے علم سے، ادب سے، وہ فوراً اس کو اس بات کا عرفان ہوتا ہے کہ یہ شخصیت زبان کے معاملے میں، ادب کے معاملے میں اپنے معاصر ادبا اور شعراء میں کسی طرح پیچھے نہیں ہے۔ خاص طور پہ ان کی شاعری کا جو بنیادی مرکز ہے وہ عرفانیات ہے، تصوف ہے، اور اس معاملے میں یہ حضرت نیاز بریلوی اور عاصی غازی پوری اور اس قسم کی جو شاعری ہے صوفیانہ اور عارفانہ شاعری، اسی کی ایک بہت مضبوط کڑی جو ہے صفی پور کی یہ شاعری ہے جو حضرت عزیز صفی پوری کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس پہ علمی گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ پوری تحمل کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سماعت کریں۔ جہاں کہیں آپ کو کوئی سوال ہو اس کو آپ نوٹ کر لیں، آخر میں اس پہ بھی تبادلہ خیال ہو جائے گا۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے
کہ اس مجلس کی سرپرستی داعی اسلام عارف اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، جو ان قریب رونق مجلس بھی ہوں گے، جو موجودہ عہد میں علم شریعت اور آداب طریقت کی بہترین تعلیم اور تربیت فرما رہے ہیں، جو خود صاحب اسلوب شاعر ہیں، جن کی خود اپنی مثنوی ہے اور دیگر دوسرے دیوان ہیں، اور روحانیت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، تعلیم علوم شرعیہ کے معاملے میں اور علمی و تحقیقی معاملے میں ان کی سرپرستی میں اس وقت خانقاہ عارفیہ اور جامعہ عارفیہ جو کام ان کے ذریعہ جو انجام پا رہا ہے، وہ اس وقت ملک اور بیرون ملک میں جو لوگ بھی علم اور ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سب حضرات اس سے واقف ہیں۔ اس مجلس کی صدارت صاحبزادہ والا تبار حضرت مولانا حسن سعید صفوی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، جو خانقاہ عالیہ عارفیہ کی ولی عہد ہیں، جنہوں نے عالمیت مکمل کی، اسی جامعہ سے انہوں نے عالمیت مکمل کی، اس کے بعد دہلی تشریف لے گئے اور دہلی میں جو ہے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء سے انہوں نے انگریزی اور عربی کا جو اسپیشل کورس ہوتا ہے اس کورس کو کیا، اس کے بعد ازہر شریف گئے اور وہاں سے علم الحدیث میں تخصص کیا۔ بڑی متین، سنجیدہ، علمی، زیادہ پڑھنے اور زیادہ سمجھنے والے، زیادہ معرفت رکھنے والے اور کم بولنے والی شخصیت ہے، اور اہل علم کی مجلس میں جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو اہل علم محظوظ ہوتے ہیں۔ بڑی باوقار شخصیت ہے علامہ حسن سعید صفوی کی، جو آج اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں اور آخر میں انشاءاللہ خطبہ صدارت پیش فرمائیں گے۔ وہ ہمارے جو مندوبین تھے، جو مقالہ نگاران تھے، اس میں ایک بڑی تعداد وہ تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، بعض حضرات اپنی بیماری اور مرض کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی، بعض حضرات نے اپنے مقالے بھی بھیج دیے، لیکن جو حضرات اس وقت موجود ہیں اس میں اس محفل میں سب سے بزرگ شخصیت جو اس وقت ہے علمی محفل میں، وہ ہمارے محترم نوشاد عالم چشتی صاحب ہیں، جن کا موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے اور ماشاءاللہ تصوف سے، چشتیت سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نقد تو ان کا خیر اپنا موضوع ہے، اور عرفانی شاعری سے، وحدت الوجودی شاعری سے ان کا تعلق رہا ہے، اور آج یہ وحدت الوجود پہ اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ ان کے علاوہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، جس کے فرزندان کی ایک بڑی تعداد آج اس مجلس میں اور جامعہ عارفیہ کے اساتذہ کی فہرست میں موجود ہے، اسی جامعہ اشرفیہ جس کے فرزندان علم و ادب کے حوالے سے ملک و بیرون ملک اپنی نمایاں خدمات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اپنے علمیت اور ادبیت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، انہی فرزندان میں ایک ممتاز شخصیت ڈاکٹر افضل مصباحی آج ہمارے بیچ ہیں۔ آپ نے جامعہ اشرفیہ سے فراغت کے بعد دہلی میں قدم رکھا، عصری علوم حاصل کیے، اور اس کے بعد صحافت سے جڑے، صحافت کے بعد آپ جامعات سے جڑے، اور جامعات میں تدریسی فرائض انجام دیتے ہوئے اس وقت بنارس ہندو یونیورسٹی میں آپ اردو کی تعلیم و تربیت میں اور بہت سارے اسکالرز کو اس وقت پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں۔ آپ کے 3 ریسرچ اسکالر ماشاءاللہ ہماری محفل کی زینت ہے، یہ حضرات بھی تشریف لائے ہیں، آپ حضرات سب حضرات کا شکریہ۔ الہ آباد کی ایک بڑی باوقار شخصیت حضرت محترم جناب ڈاکٹر ظفر انصاری ظفر صاحب بھی جلوہ افروز ہیں، جو بڑی علمی ادبی شخصیت ہیں اور شعر و سخن سے ان کا گہرا تعلق رہا ہے۔ یہ جے این یو کے ممتاز فرد ہیں، اور جے این یو نے جن علم دوستوں کو پیدا کیا ہے ان علم دوستوں میں ایک نوجوان شخصیت ہمارے سامنے ڈاکٹر ظفر انصاری صاحب ہیں۔ ان کے انڈر میں بھی اس وقت الہ آباد یونیورسٹی میں بہت سارے ریسرچ اسکالر اردو کے موضوعات پر پی ایچ ڈی اور تحقیق کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا خانقاہ سے ایک بڑا تعلق ہے، ہم لوگوں سے بڑا تعلق ہے، ہم لوگ بڑا احترام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا، بڑی محبت کرتے ہیں، اور آپ گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے ایک مجموعہ کلام کا بھی، کئی مجموعہ کلام، اس بہت زیادہ عمر نہیں ہے لیکن اس عمر میں کئی مجموعہ کلام ان کے آ چکے ہیں، اور
بہت سارے مقالات اور مضامین ان کے اب تک آ چکے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک کتاب کا انتساب انہوں نے باضابطہ اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں حضرت داعی اسلام، ان کے نام انہوں نے انتساب کیا۔ اس سے ان کا جو تعلق خاطر ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے دیگر مقالہ نگاروں میں جو بڑے علماء اور اسکالر ہیں، مفتی ساجد الرحمان شبر صاحب ہیں ممبئی سے، مولانا افتخار علیمی صاحب ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو اس وقت خود عزیز صفی پوری پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مولانا سید قمر الاسلام صاحب علی گڑھ میں ریسرچ اسکالر ہیں، ان کا مقالہ پہنچ چکا ہے، صادق رضا مصباحی صاحب ہیں، یہ سنی دعوت اسلامی کے ایڈیٹر ہیں، یہ بھی کسی وجہ سے آخری وقت میں نہ آ سکے لیکن ان کا مقالہ آ چکا ہے۔ اور ہمارے یہاں کے جو موجود جو اساتذہ ہیں، مصباحی اساتذہ، ان میں جو سب سے موسٹ سینئر جو ہیں وہ ڈاکٹر جہانگیر حسن مصباحی صاحب ہیں۔